بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم البلاغۃ هو علم المعانی والبیان وعلم توابیها هو البدیع من اجل العلوم قدرا وادقها سرا سے لے کر آگے عبارت آتی ہے بہ یکشف عن وجوہ الاعجاز فیکون من اجل العلوم قدرا، یہاں تک آج اس سبق کو ہم بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم البلاغت ہوا علم المعانی والبیان، علم بلاغت کے بعد شارع علم معانی اور علم بیان نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بلاغت سے مراد وہ علم معانی اور علم بیان ہے۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے بلاغت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ علم معانی اور علم بیان ہے، حالانکہ علم بلاغت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک علم معانی، علم بیان، اور نمبر تین علم البدیع۔ ان کا خالی علم بلاغت سے علم معانی اور علم بیان مراد دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں آگے مصنف نے فرمایا توابیہا سے، اور شارح نے اس کی مراد بیان کی ہے هو البدیع۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ علم بلاغت سے جو ہم نے علم معنی اور علم بیان مراد دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بلاغت جو ہے نا، اصل میں جو بلاغت ہے وہ ان دو چیزوں کے اندر ہی ہے، دو علموں کے اندر ہی ہے، جبکہ جو علم بدیع ہے وہ ایک عرف کے اندر جیسے سرخی پاؤڈر کہا جاتا ہے اس کے قائم مقام ہے۔ یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ، لہذا وہ حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہذا اس میں یہ بات کہنا کہ یہ بلاغت ہے یہ درست نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے ہے جو بلاغت ہے وہ ان دونوں علموں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور توابع کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ علم بدیع جو ہے اس کے تابع ہے، علم البلاغت کے تابع ہے۔ پھر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے کہ آگے عبارت مصنف لائے ہیں اس بھی لائے ہیں، یہ آپ کا اس بھی سے مراد یہ علم بلاغت کی طرف ہی جا رہی ہے، حالانکہ وہ دو چیزیں ہیں۔ تو دو چیزوں کی طرف ضمیر جو ہے وہ بھی تثنیہ کی ہوتی ہے، ایک ضمیر جو ہے واحد کی ضمیر دو کی طرف نہیں لوٹتی، اصول یہی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے علم معانی اور علم بیان کو ذکر کیا ہے اور اس کی طرف واحد کی ضمیر لٹائی ہے، ہم نے اس کی طرف نہیں ضمیر لٹائی ہے، ہم نے جو ضمیر لٹائی ہے وہ مضاف کی طرف لٹائی ہے، وہ ہے علم، اور علم عام ہے، وہ چاہے علم البدیع ہو، وہ علم المعانی اور علم بیان ہو، علم بلاغت ہو، تو یہ عام ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو یہ ضمیر جو ہے وہ علم کی طرف جاری ہے اور کسی کی طرف نہیں ہے۔ من اجل العلوم قدرا وادقها سرا لا حاجة الى تخصيص العلوم بالعربية لانه لم يجعل له اجل جميع العلوم بل جعل طائفة من العلوم۔ یہ شارح عبارت لے کے ہیں، یہ ایک اعتراض کے جواب میں ہے۔ پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ اس عبارت سے مصنف کے اس عبارت سے مصنف نے علامہ قزوینی نے اس سے دو دعوے کیے ہیں۔ نمبر ایک من اجل العلوم قدرن، اور نمبر دو ادقها سرن، اور دونوں کی آگے دلیل بھی بیان کریں گے کہ انہوں نے اس علم کو اجل علوم کہا، اور قدر و منزلت کے اعتبار سے، اور ادق کہا نقطے کے اعتبار سے، راز کے اعتبار سے۔ یہ کیوں کہا، اس کی دلیل جو ہے وہ آگے غیر لفظ و نشر کے اعتبار سے بیان کریں گے۔ پہلے دوسرے دعوے کی دلیل بیان کریں گے، یعرف دقائق العربیتی و اسرارها سے، اور
پہلے کی دلیل یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استاروہا سے بیان کریں گے۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کہا اجل علوم، آپ کا اجل علوم کہنا اس کو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اجل علوم جو ہے تمام علماء کے نزدیک، اور صاحب حاشیہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اجل علوم جو ہے وہ صرف و نحو ہوتا ہے، یا وہ قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، لہذا ان کا اجل علوم اس کو کہنا یہ درست نہیں ہے۔ جب اجل علوم جو ہے وہ تمام علماء کے نزدیک قرآن و حدیث کا علم ہے، تو پھر آپ کا اس کو اجل علوم میں سے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا حاجت الی تخصیص العلوم بالعربیہ، فرماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں نے اس کو علوم عربیہ کے ساتھ خاص کیا، کیونکہ بعض نے کہا کہ چونکہ یہ علم بلاغت، صرف و نحو یہ علوم ادبیہ میں سے ہیں، اور علوم ادبیہ جو ہوتے ہیں یہ سبب ہوتے ہیں علوم عربیہ کو جاننے کا، لہذا یہ جو فرمانا ہے کہ لا حاجت الی تخصیص العلوم بالعربیہ، یہ کہنا بھی اس کی تخصیص کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں دو طریقے سے اس کا جواب دیا انہوں نے۔ پہلا جواب تو ہے علی سبیل تسلیم، کہ ٹھیک ہے اجل علوم کہا ہے، تمام علوم سے اعلیٰ ترین ہے، کہتے ہیں اس سے ہماری توجیہ یہ ہے کہ من جو ہے یہاں پر یہ تبعیدیہ ہے، اور من تبعیدیہ سے مراد یہ ہے کہ بعض اجل علوم میں سے اجل ہے مرتبے کے اعتبار سے، لہذا جب اجل علوم سے پہلے جو من ہے اس کو تبعیدیہ بنانے کی صورت میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض اجل علوم میں سے یہ ہے، اس کا مطلب کہ بعض بھی اجل ہیں، تو لہذا اس صورت میں کوئی اعتراض وغیرہ وارد نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب جو ہے ما ان ھذا ادعاء منہ وکل حزب بما لدیہ فارحون سے دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصنف نے علی سبیل الانکار کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اجل علوم ہی ہے، مصنف نے جو کہا کہ یہ اجل علوم ہے تو اجل علوم ہی ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب کسی شخص کے پاس جو سہولت ہوتی ہے یا جو خوشی ملتی ہے وہی اس کے نزدیک افضل ہوتی ہے، اور اس پر دلیل دیتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کو ذکر کیا شارح نے بھی، فرمایا کل حزب بما لدیہم فارحون، کہ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہی خوش ہے۔ چونکہ مصنف جو ہے وہ اہل بلاغت میں سے ہیں، فصاحت و بلاغت کے ماہرین میں سے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ تمام علوم کو سمجھنے، قرآن و حدیث کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے جو اصل ہے وہ یہی علم ہے، لہٰذا جو مصنف نے جو دعویٰ کیا ہے من اجل العلوم کا، اس سے مراد بھی یہی ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اس بھی ای بعلم البلاغت و توابیہا لا بغیرہ من العلوم، اس بھی چونکہ یہ ما بعد عبارت کا معمول ہے یورف کا، اور یہ یورف یہ عامل ہے، اور اصول یہ ہے کہ پہلے عامل آتا ہے اور پھر معمول آتا ہے، تو موتھریس فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی کو مقدم کرنا اور جو کہ معمول ہے اور یورف کو مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب معاشی فرماتے ہیں کہ یہ جو جار مجرور کو مقدم کیا ہے یہ یہاں پر ایک قاعدے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ایک اصول کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حق تاخیر کا ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، لہذا یہاں پر جار مجرور کو مقدم کیا تو یہاں پر حصر پیدا کرنا مقصود ہے، لہذا
جب حسر پیدا کرنا مقصود ہو تو اس جار مجرور کو مقدم کیا جاتا ہے اور مقدم کر کے حسر پیدا کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر حسر پیدا کرنے کی خاطر یہاں پر معمول کو مقدم کیا گیا ہے، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ اسی علم کے ساتھ ہی عربی کی باریکیوں کو جانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ الہام کے ذریعے اور وحی کے ذریعے بھی ان چیزوں کو جانا جا سکتا ہے، لہذا آپ کا یہ مقید کر دینا، حسر پیدا کر دینا کہ اسی ہی علم کے ساتھ خاص ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کا اعتراض درست نہیں بنتا، اس لیے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ علم کے بارے میں ہے، کیونکہ اس بھی ہی کا جو مرجع ہے وہ علم ہے، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ علم کے ذریعے ہی دقائق عربیہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ علم بلاغت کا۔ تو علم کہہ کر اس بات کا ہم نے انکار نہیں کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے عطا فرمائے وہ اس کا انکار ہو رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ وہ علم نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے وحی کا، وہ الہام ہے، تو الہام کے ذریعے اگر پتہ چل جائے تو اس پر اس کے حسر پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔ پھر ایک اعتراض ہو گیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ اسی علم کے ساتھ ہی خاص ہے دقائق عربیہ کو جاننا، یہ بھی پھر بھی درست نہیں ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ کیونکہ اہل عرب جو ہیں اپنے عادات و اطوار اور اپنے مادری عربی زبان کے مادری ہونے کی وجہ سے وہ ان باتوں کو عربی کے جو باریکی ہیں ان کو ویسے ہی جان جاتے ہیں، لہذا آپ کا یہ حسر پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو کلام ہے وہ علم میں ہے، ہمارا کلام تو ان کے مادری زبان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تو ہے ہی نہیں نا، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ علم کا کیا ہے، عادات اور ذوق یا عادات کی وجہ سے یا مادری زبان ہونے کی وجہ سے ان کا جاننا یہ علم نہیں ہے، ہم نے صرف علم کی بات کی ہے، اور علوم میں سے یہی علم ہے، بلاغت کا علم ہے، جس کے ذریعے جو ہے عربی کی باریکیوں کو جانا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس پورے کا خلاصہ نکالا ہے بعلم البلاغت و توابیہا لا بغیرہ من العلوم کا خلاصہ نکالا کہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پر حسر پیدا کرنا ہے، اور حسر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسر حقیقی ہے اور ایک حسر اضافی ہے۔ حسر حقیقی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی چیز پر حکم جو ہے وہ تمام افراد کے اعتبار سے لگانا، اور حسر اضافی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص پر یا کسی چیز پر حکم جو ہے وہ بعض افراد کے اعتبار سے لگایا جانا، یہ حسر اضافی کہلاتا ہے۔ لہذا ہمارا یہاں پر یہ حسر اضافی ہے مقصود، حسر حقیقی بیان کرنا نہیں مقصود، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ عبارت ہے لا بغیرہ من العلوم، کہ ہمارا یہاں پر جو حسر ہے وہ حسر اضافی ہے، حسر حقیقی نہیں ہے، لہذا اس طور پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل جو ہے وہ پہلے دو دعوے کیے تھے، پیش ماہ قبل عبارت کے اندر مصنف نے دو دعوے کیے تھے، کہا من اجل العلوم قدرن و ادقها سرا۔ اب پہلے جو ہے یہ دوسرے دعوے کی دلیل پیش کریں گے، فرمایا کہ اس بھی یعرف دقائق العربیت و اسرارها، کیونکہ اسی علم کے ساتھ ہی علوم عربیہ عربی کی باریکیوں کو جانا جا سکتا ہے اور اس کے نکات کو جانا جا سکتا ہے۔ جب اسی علم کے ساتھ ہی نکات کو جانا جا سکتا ہے تو اب وہ عربی کی ہیں باریکیاں، اب جب باریکیاں ہیں تو باریک چیز کو جاننے کے لیے ادق ہونا لازمی ہے، تو لہذا اسی وجہ سے مصنف نے پیچھے دعویٰ کیا فَيَكُونُ مِنْ أَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا، تو اس اعتبار سے کہ وہ عربی کی باریکیوں کو جانا جا سکتا ہے، اب باریک جاننے کے لیے ادق ہونا لازم ہے، تو اسی وجہ سے شارح نے یہاں پر بیان فرمایا فَيَكُونُ، جب دقائق عربیہ اور اس کے نکات اور اس کے رازوں کو اسی علم کے ساتھ جانا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ہو گیا کیا فَيَكُونُ مِنْ أَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا، نقطے کے اعتبار سے
ادق علوم میں سے ہو گیا، تو لہذا اس کا ادق ہونا یہ ثابت ہوا۔ اور پہلے دعوے کی دلیل وہ بیان کرتے ہیں او بھی، او کے بعد بھی نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا جو عطف ہے وہ اس بھی کے ساتھ پر ہے۔ اس بھی جیسے وہاں پر حسر ہے یہاں پر بھی حسر ہے۔ اس بھی یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استارھا، فرمایا کہ اسی کے ساتھ ہی اٹھائے جاتے ہیں وجوہ اعجاز سے نظم قرآن میں موجود وجوہ اعجاز سے اس کے پردوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب پردوں کو اٹھانا اسی علم کے ساتھ ممکن ہے تو اسی وجہ سے اس کا قدر اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوا۔ اسی وجہ سے شاعر نے آگے عبارت نکال کر بیان کر دیا، رزلٹ نکالا اس مصنف کی عبارت کا، فَيَكُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا، لِأَنَّ الْمُرَادَ سے اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ مرتبے کے اعتبار سے یہ اجل علوم کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُرَادَ بِكَشْفِ الْأَسْتَارِ معرفت انہ معجز، کیونکہ کشف استار کا مقصد جو ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، نظم قرآن جو ہے یہ معجز ہے، یہ اور کشف استار کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کشف استار کر کے اس بات کے دعوے کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن معجز ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کے بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ عبارت شارع ایک مختار قول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ مختار قول اس پر ہے کہ قرآن معجز کیوں ہے۔ مختلف علماء نے اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ یہ قرآن معجز اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بعضوں نے کہا یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس میں رائت و سجا ہے، بعضوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، اور بعضوں نے کہا کہ اس لیے کہ قرآن کی آیات اخبار غیب پر مشتمل ہیں۔ بہرحال مختلف لوگوں نے مختلف اس کے اسباب بیان کی ہے، اعلیٰ مراتب پر ہونے کی وجہ اس کے اقوال بیان کی ہے، لیکن شارع یہاں پر اپنی اس عبارت کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مفتابی قول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے اعجاز کا سبب فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی ہے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ علم جو ہے وہ اس اعتبار سے جو قرآن ہے وہ معجز ہے۔ اسے آگے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ مراتب بلاغت کے مراتب اعلیٰ پر فائز کیوں ہے، اس کی دلیل اب دے رہے ہیں لاجتماع ہی سے۔ اعلیٰ مراتب پر اس لیے ہے کہ لاجتماع ہی علی الدقائق والاسرار والخواص الخارجۃ عن طوق البشر، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے باریکیوں، رازوں اور ایسے خواص پر مشتمل ہے جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ اب جب انسانی طاقت سے باہر ہوا تو یہ انسانی طاقت سے باہر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ دنیا داروں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے انسانی طاقت سے باہر ہے، اس کے ایسے خواص ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر ہذہ وسیلۃ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ معرفت اعجاز قرآن جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو وہ احکامات لے کے ہیں ان کی ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ معرفت اعجاز قرآن یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، کس کا؟ الی تصدیق النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا یہ ذریعہ ہے، اور ان کی تصدیق کا بھی ذریعہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ تو صاحب حاشیہ بین السور یہ ایک عبارت لکھی ہے کہ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ، اس لیے کہ جب یہ انسانی طاقت سے باہر ہے،
تو ثابت انہ من عند اللہ، تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لے کے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور بین السور یہ ایک اور عبارت دیکھی ہے الی تصدیق النبی کے اوپر، فرمایا کہ ای بان ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق اس بات کی ہے، نبی علیہ السلام کی تصدیق اس بات کی ہے کہ جو نبی علیہ السلام لے کے آئے فہو حق من عند اللہ، وہ حق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونا یہ معجز ہونے کی علامت ہے، معجز ہوگا تو یہ ذریعہ بنے گا کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، اور وہ جو احکامات دے کے ہیں ان کی تصدیق کا۔ لیکتفا اثرہ فیفاز بالسعادات الدنیویۃ والاخرویۃ، فیکون من اجل العلوم سے اس پورے کلام کا ماقبل جو فیکون من اجل العلوم قدرن سے لے کر یہاں تک اخرویہ تک جو کلام ہوا، اس کا خلاصہ فیکون من اجل العلوم سے بیان کریں گے۔ اس سے اوپر عبارت ہے لیکتفا اثرہ، تاکہ اس کے طریقہ کار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر جاری ہے تاکہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کی پیروی کی جائے، اور فا جزائیہ ہے کہ جب پیروی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فیفاز بالسعادات، پھر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ تو کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے تصدیق کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو وہ لے گئے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تصدیق کرنے کے لیے معرفت اعجاز کرنا ضروری ہے۔ معرفت اعجاز جو ہے یہ سبب ہے قرآن کے معجز ہونے کا، اور معجز ہونا یہ قرآن کے بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کا نام ہے۔ لہذا اس اعتبار سے فیکون من اجل العلوم قدرن، آگے فیکون من اجل العلوم لکون معلومی ہی من اجل المعلومات سے کلام ماقبل کلام کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فیکون، تو بس یہ علم بلاغت و اتواب علم بلاغت ہو گیا کیا؟ من اجل العلوم، اجل علوم میں سے، کیونکہ اس کی معلومات جو ہے وہ اجل ہے، اس کی معلومات جو ہے وہ اجل ہے، اور اصول یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جلالت العلم بجلالت المعلوم وغایت ہی، کیونکہ معلوم کی جلالت کے سبب ہی علم کے بڑے ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جب تک اس کی معلومات اہم نہ ہو، معلومات اس کی اجل نہ ہو، اس کا جو معلوم ہے وہ اجل نہ ہو، اس وقت تک اس کے علم کے جلالت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جب اس کی جو معلومات ہے وہ اجل ہے، اور اس کی معلومات کیا ہے؟ اس کی معلومات وجوہ اعجاز کی معرفت ہے، اور وجوہ اعجاز یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اللہ کی طرف سے جو احکامات دے گئے اس کی تصدیق ہے۔ تو اس کی معلومات یہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے، ان کے احکامات کی تصدیق کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا وجوہ اعجاز کی معرفت جو ہے یہ معلومات ہوئی اس علم کی، تو اس کی معلومات جو ہے وہ اجل ہے، لہذا جس کے ذریعے اس علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بھی اجل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن کے علا سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔